اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ گزشتہ برسوں کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی مجلس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر اور معظم آیت کلام الہی کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے کائنات کا پروردگار اپنے نظام ہدایت اور نظام حفاظت کی طرف عالم انسانیت کے اذہان کو توجہ دلا رہا ہے، یعنی اللہ اپنی سنت، اپنی سیرت، اپنے قانون، اپنی روش اور اپنے انداز کی طرف عقول بشر کو مبذول کرا رہا ہے اور متعارف کرا رہا ہے کہ ہم نے جو نظام ہدایت وہ نبیوں کی شکل میں ہو یا رسولوں کی شکل میں ہو یا خلفاء کی شکل میں ہو یا ولیوں کی شکل میں ہو یا اماموں کی صورت میں ہو، اس کے سلسلے میں ہم نے کیا نظم و نسق قائم رکھا ہے اور کن احتیاطوں کا برتاؤ ہم نے فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو اور ان ذوات مقدسہ کو تحفظ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم نے کن کرداروں کو اور کن ذوات مقدسہ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ نے ان دونوں موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ پہلے حصے میں اپنی بارگاہ کے، اپنی جناب کے، اپنی سرکار کے اور اپنے دربار کے
نبیوں کا عرفان ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے اور صفات بیان کی ہے کہ ہماری طرف سے آنے والے انبیاء مرسلین کن کن صفات کے حامل ہوتے ہیں اور کن کن کمالات کو وہ اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نشانی بتائی ہے اور علامت بتائی۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین، یہ تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رہبر، تمام کے تمام پیشوا، تمام کے تمام رہنما اور تمام کے تمام ہادی اس صفت کے حامل ہے کہ آتیناہم الکتابہ، ہم نے سب کو صاحب کتاب بنا کے بھیجا۔ ہم نے سب کو کتاب دی ہے، آتیناہم الکتابہ، ہم نے سب کو کتاب دی ہے، صاحب کتاب بنایا ہے، امانت کتاب سے نوازا ہے۔ اب یہیں پر ٹھہر کر اگر انسان تدبر کرے، تفکر کرے، تعقل کرے، تھنکنگ کرے، غور کرے، گہرائی میں اترے اور اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کرے تو حیرت ناک انداز میں جو مرقع حقیقتوں کے، صداقتوں کے اور سچائیوں کے سامنے آتے ہیں وہ ذہن بشر کو مطمئن کرتے ہیں، قلب بشر کو اس طرح سے نکالتے ہیں اور ایک پختگی عطا کرتے ہیں۔ اسی مرحلے پر آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کے سب نبیوں کو کتاب عطا کی، تو اگر سب کے سب نبیوں کو کتاب عطا کی ہے تو پھر نبی تو 1,24,000 ہے، تو کتابوں کی تعداد بھی 1,24,000 ہونا چاہیے۔ ذرا پھر غور کر لیں، اولئک الذین، یہ تمام کے تمام انبیاء، اولئک یہ جمع ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے دربار کے، ہماری سرکار کے اور ہماری جناب کے جو انبیاء ہیں یہ سب کون ہیں؟ اولئک یہ وہ ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تو اگر کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو ہمارے عرف عام میں، ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری لینگویج میں، ہماری زبان میں، ہمارے ادب میں متعارف ہے، انٹروڈیوس ہے کہ ایک کتاب شکل رکھتی ہے، کیا وہی کتاب ہے جو بین الدفتین ہوتی ہے، کچھ پیج ہوتے ہیں، کچھ صفحات ہوتے ہیں، تحریر ہوتی ہے، رائٹنگ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، عبارتیں ہوتی ہیں، مطبوع میٹر ہوتا ہے، پرنٹڈ میٹر ہوتا ہے، تو کیا وہی کتاب ہے؟ اگر وہی کتاب ہے تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے۔ اصل میں قرآن مجید کا نظریہ، کنسپٹ اور تصور کتاب کے حوالے سے وہ نہیں ہے جو عام جماعت انسانی کا ہے۔ قرآن کی نظر میں کتاب کسی چھپے ہوئے میٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کتاب ذخیرہ علم کو کہا ہے، مدینہ علم کو کہا ہے، بحر علم کو کہا ہے، ظرف علم کو کہا ہے، حقیقت علم کو کہا ہے، صداقت علم کو کہا ہے۔ قرآن کی نظر میں علم کا جو ظرف ہے وہی کتاب ہے۔ توجہ چاہ رہا، یعنی اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کو علم سے سجا کے بھیجا، علم دے کر بھیجا، صاحب علم بنا کے بھیجا۔ شاید آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، کتاب کا مفہوم کیا ہے قرآن میں؟ ذخیرہ علم، حقیقت علم، معنویت علم۔ توجہ فرما رہے، علم، سورس آف علم، ذریعہ علم، علم ہے قرآن مجید میں کتاب کا مفہوم۔ تو ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا اسے ہم نے علم دے کے بھیجا، اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ علم دینے میں اس نے احتیاط کیا برتی۔ تو پہلی آیت ہے قرآن مجید کی اس عنوان سے، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی 30 نمبر آیت ہے 30۔ ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کی بزم میں، ملائکہ کی محفل میں ایک اعلان کیا کہ ہم اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں زمین پر، تو فرشتوں نے کچھ استفہام کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا،
اللہ نے فوراً ان کو ڈانٹ دیا، خفا ہوا، غضبناک ہوا اور کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء پڑھا دیے، ہم نے علم دے دیا۔ علامہ تعلیم کا ماضی ہے، تعلیم کا مطلب ہے اپنا ذاتی علم کسی کی طرف منتقل کر دینا، اپنا علم کسی کی طرف ٹرانسفر کر دینا، اپنا ذاتی علم کسی کو ودیت کر دینا، امانت میں رکھ دینا۔ یعنی اسماء کا جو حقیقی علم اللہ کو تھا، چونکہ وہ خالق کل ہے، وہ علم اللہ نے آدم کی طرف منتقل کر دیا۔ علامہ آدم، ہم نے خود آدم کو پڑھایا۔ پہلے قدم پر ایک سیرت تو نمایاں ہو گئی کہ اللہ جسے رہبر بناتا ہے خود پڑھاتا ہے، بندوں کا محتاج نہیں رکھتا۔ غور کریے گا، علامہ آدم الاسماء، اللہ نے خود پڑھایا، معلم خود بنا، متعلم آدم بنے۔ تعلیم دینے والا وہ تھا، تعلیم لینے والے آدم تھے، پڑھانے والا وہ تھا، پڑھنے والے آدم تھے۔ احتیاط تو دیکھو، انتظام تو دیکھو، سسٹم تو دیکھو، نظام تو دیکھو، اللہ کی سیرت کو غور کرو، اللہ کی سنت کو ملاحظہ کرو، اور پھر کیفیت سامنے آتی ہے۔ پہلا خلیفہ ہے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ کسی اور سے پڑھ لے، یا جبرائیل بھی پڑھائیں، جبرائیل کو درمیان سے ہٹا دیا اور کہا علامہ، اللہ نے خود پڑھایا۔ تو پروردگار بتانا چاہتا ہے ہماری بارگاہ کا رہبر وہ ہوتا ہے جو براہ راست اللہ سے پڑھے، جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھے وہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جیسا آگے آ جائیے، آگے بڑھائیے، بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجھے بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مجلس سننے والے۔ کچھ معروضات اور کچھ گزارشات، افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، غور کریں۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو صاحب علم بنایا، ظرف علم بنایا، مگر علم کیا دیا؟ اسماء کا علم۔ سارے نام پڑھا دیے، سارے اسماء پڑھا دیے۔ آپ سے بہتر کون جانے گا؟ اسماء جمع ہے اسم کی، اسم یعنی نام، اور پھر اس کے اوپر الف لام استغراق کا الاسماء، سارے تو تھے ہی، اب پھر سب کے سب تاکید کی ہے، اور پھر اس کے بعد کلھا، توجہ کیجیے گا، کچھ چھوٹے نہیں۔ اللہ نے سارے اسماء پڑھا دیے۔ اگر گرامر و قواعد میں پھنسیں گے تو بڑی زحمت ہو جائے گی۔ یہاں پر الف لام تحسین کا ہے، یعنی اللہ نے سارے خوبصورت نام، سارے حسین نام، سب سے زیادہ جمیل سارے نام کس کو پڑھائے؟ آدم کو پڑھا دیے۔ غور کریے گا، اب یہ اسماء کیا ہے بھائی؟ اسم کی جمع ہے۔ اسم کس چیز کا نام ہے؟ اسم ایک علامت ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے تعارف کا، پہچاننے کا، یہ ایک علامت ہے۔ نام، آپ چلے جا رہے ہوں، کوئی چیز راہ میں پڑی ہوئی مل جائے اور آپ اس کو اٹھا لیں، اور اس کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہو، معلومات نہ ہو، خبر و اطلاع نہ ہو، تو آپ پوچھیں گے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو جو چاہ رہا ہوں، چیز تو مل گئی، وجود تو مل گیا، مگر اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں، تو دوسروں سے پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے کو جو بتا دے وہی نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہے والا سوال جو مکمل کر دے اور جواب بن جائے اسی کو کہتے ہیں نام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام موجودات کا ہوتا ہے، جو چیز پہلے سے موجود ہو اور اس کے بارے میں نہ جانتے ہو تو نام کلیئر کرے گا، نام واضح کرے گا۔ مسلمانوں، تم نے قرآن کی اس آیت کو تو پڑھ لیا کہ اللہ نے آدم کو سارے اچھے نام پڑھا دیے، عوام کو یہ بھی تو بتاؤ کس کے نام پڑھائے، کون تھے وہ جن کے نام پڑھائے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی کچھ وجود تو تھے، کچھ ہستیاں تو تھی، کچھ ریئلٹیز تو تھی، کچھ مقدسات ذوات تو تھی، کچھ شخصیات تو تھی جن کے نام پڑھائے۔ نام نام بس چلا رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ کس کے نام تھے؟
اب یہ کون بتائے بھائی؟ یہ 2023 کا تو معاملہ ہے نہیں، یہ تو آدم کی تخلیق کے وقت کا معاملہ ہے۔ نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی فاضل تھا، نہ کوئی محقق تھا، نہ کوئی ریسرچر تھا، نہ کوئی سائنٹسٹ تھا، نہ کوئی ٹیکنالوجسٹ تھا۔ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اب بتائے کون کہ یہ نام کیا تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کس کے نام تھے؟ کیا پڑھایا آدم کو؟ حضرت آدم کی تعلیم کا معیار کیا تھا؟ اسکیل کیا تھا؟ پیمانہ کیا تھا؟ کیا پڑھایا تھا اللہ نے حضرت آدم کو؟ کوئی نہیں بتاتا۔ اب لغت میں جائیے تو لغت بتاتی ہے نام کا مطلب نام، ڈکشنری بتاتی ہے نام، پڑھا دیے۔ اور علماء نے لکھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نام حضرت آدم کو اللہ نے پڑھائے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی پتیلی، یہ پرچ، یہ پلیٹ، یہ چائے دانی، یہ کیٹل، یہ شوگر، یہ گڑ، یہ گیہوں، یہ چنا، یہ سیب، جو بھی دنیا میں ہے وہ سب نام پڑھا دیے تھے۔ یہ مزاح خیز بات ہے، ہنساتی ہے۔ اگر یہی نام آدم کو اللہ نے پڑھائے تھے تو کیا یہ نام فرشتوں کو نہیں معلوم تھے؟ توجہ جا رہا، جب اللہ نے خلافت دینا چاہی تو یہی تو پوچھا تھا یہ نام مجھے بتا دو۔ فرشتوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں۔ ارے بھائی زمین کو پیدا کیا فرشتوں نے حکم الہی سے، آسمان کا شامیانہ معلق کیا فرشتوں نے حکم الہی سے، آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن کی فرشتوں نے، طلوع وہ کرتے ہیں، غروب وہ کرتے ہیں، ستارے وہ چمکاتے ہیں، بارش وہ برساتے ہیں، بادل وہ اٹھاتے ہیں، ہوائیں وہ چلاتے ہیں، سمندر کی گہرائیاں وہ قائم کرتے ہیں، پہاڑوں کو سربلق فلک وہ بناتے ہیں، وہ اکناف اطراف آکسیجن، یہ ہوائیں گھٹائیں خلائیں فضائیں سب تو فرشتے بنا رہے ہیں۔ یہی تو الہی امر ہے۔ آپ آیت پڑھیے قرآن کی، والمدبرات امرا، ان تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا تو چلا رہے ہیں نا نظام کائنات۔ دھوپ کون نکالتا ہے؟ چاندنی کون پھیلاتا ہے؟ ستاروں کو ٹمٹماتا کون ہے؟ ضیاء کون دیتا ہے؟ روشنی کون دیتا ہے؟ شکم مادر میں بچے کی تصویر کون بناتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، رزق کون بھیجتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ ارے بھیا سارے فرشتے ہیں، یہ الہی لیبر ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کا کیا نام ہے؟ اللہ نے یہی تو پوچھا تھا مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں۔ تو تھے کچھ ایسے نام جو فرشتوں کے علم سے بھی اوپر تھے۔ توجہ چاہ رہا، فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ غور کریے گا، اللہ کہتا ہے علمہ آدم الاسماء، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں تو یہ ایک عبارت ہے، ایک سینٹنس ہے حضور، علمہ آدم الاسماء کلہا، یہ کم سے کم 6 انچ کی عبارت بنی۔ یہ سینٹنس 6 انچ کا ہے، لیکن لغت بتاتی نہیں، ڈکشنری بتاتی نہیں، علماء بتاتے نہیں، صحابہ بتاتے نہیں، تابع تابعین بتاتے نہیں، خلفاء بتاتے نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ یہ نام کیا تھے۔ تو اب کس سے پوچھے؟ مسئلہ تو اللہ کا ہے نا۔ ہم نے کہا پروردگار تو بتا کہ جب لغت بے دم ہو جائے، ڈکشنری میں طاقت نہ رہے الفاظ کے معنی بتانے کی، تو ہماری ایک سنت ہے، ہم بڑی عبارت کو مختصر کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اِنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ، قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ بعض کی بعض تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اپنے معنی خود بتاتا ہے۔ توجہ جا رہا، اگر محتاج ہو جائے تو کتاب الہی نہ رہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بندوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہو، تو قرآن نے بعض کے بعض کو تفسیر کیا۔ کس طرح کیا؟ اللہ نے اس عبارت کو ریڈیوس کیا، مختصر کیا۔ پہلا کیا تھا؟ علمہ آدم الاسماء کلہا، اس کو سمیٹ کر اللہ نے کیا کیا؟ ثم عرضہم، توجہ چاہ رہا، پھر اللہ نے ہم کو، ہے میم پیش ہم، ان کو فرشتوں پہ پیش کیا۔ اتنی لمبی عبارت کو، سینٹنس کو کنورٹ کر دیا لفظ ہم میں، ہے میم پیش ہم۔ توجہ چاہ رہا، ارے پروردگار یہ تو اور کٹھن ہو گیا۔
یہ تو اور مشکل ہو گیا، پہلی اسما تو تھا کم سے کم، اب اس کو تو نے ہم میں بدل دیا۔ تو مسکرا کے مشیت نے کہا اس ہم کو پہچانو، وہ جو نام تھے ان کا ٹائٹل قرآن میں ہم ہے، ان کا لقب قرآن میں ہم ہے، ان کی شناخت قرآن میں ہم ہے بھی پیشم، وہ ہم ہے۔ اب ہم تو نہ پوچھ پائے، یہ کام جبرائیل نے کر دیا۔ جب اللہ نے ایک روز قصیدہ پڑھا کہ یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ پہاڑ نہ بناتا، یہ سمندر نہ بناتا، یہ ہوائیں نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا، میں نے ان کی محبت میں بنا، یہ جو چادر کے نیچے ہے اور یہ ہم ہے، یہ ہم ہے۔ تو جبرائیل نے فوراً کہا یا رب ومن تحت الکسا، یہ ہم کون ہے؟ تو فوراً بلا فضل اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ توجہ چاہے اور کریے، دیکھیے گا یہ ہے توجہ کیجیے گا۔ سلوات پڑھے محمد والا، ایک ذرا سا آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، پیچھے آنے والوں کو زحمت تھوڑی، سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، ڈریے مت۔ حضور دیکھا آپ نے تو کس نے بڑھایا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے اپنی بارگاہ کے نبیوں کو، نمائندوں کو، منتخب کرداروں کو کتاب عطا کی، سب کو کتاب دی، صاحب کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ چاہ رہا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا والحکمہ، پھر ہم نے ان کو اقتدار دیا، تصرف دیا، کنٹرول دیا، رسائی دی، قابو دیا، غلبہ دیا، کائنات کے ذرے ذرے پر ہم نے ان کی اطاعت کو معین کیا، مسلط کیا، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی فرما برداری میں رہے۔ پہلے کہا علم دیا، بعد میں کہا حکومت دی۔ قرآن نے چوکانے والا یہاں پر رویہ اختیار کیا ہے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے حکومت بغیر علم کے ناممکن ہے۔ غور کریے گا، اگر حکومت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد برابر لعنت۔ پہلے کتاب، اس کے بعد حکم، حکم کا مطلب حکومت، اقتدار، تصرف۔ تو اقتدار کو محتاج بنایا علم کا، علم نہیں ہوگا تو اقتدار نہیں ہوگا، اور اگر جھٹکے میں آ بھی جائے تو جھٹکے میں چلا بھی جائے گا، دیر پا نہیں ہوتا۔ اب تیسرے مرحلے پر کیا کہا؟ والنبوۃ، ہم نے ان کو نبوتوں سے نوازا، براہ راست نبی نہیں بنایا۔ آدم نبی بن جاؤ، نوح نبی بن جاؤ، ابراہیم نبی بن جاؤ، موسیٰ ہم تمہیں نبوت دے رہے ہیں، عیسیٰ لو یہ نبوت کا تحفہ ہم تمہیں نہیں۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے دو منزلوں سے گزارا، دو مرحلوں سے گزارا۔ پہلے علم کے مرحلے سے گزارا، پھر اقتدار کے مرحلے سے گزارا، دو چیزیں دی، علم اور طاقت، اس کے بعد نبوت۔ شاید بیدار نہیں ہوئے ہیں، براہ راست نبی نہیں بنایا، پہلے شخصیت میں، ذات میں، پرسنالٹی میں، وجود میں، شخصیت میں دو کمال پیدا کیے۔ پہلا کمال علم ہے، دوسرا کمال حکومت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، اس کے بعد نبوت دی ہے۔ اب بھی سنت الہی سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کسی جاہل کو رہبر نہیں بناتا۔ اللہ فرمایا آپ، اللہ کسی جاہل کو رہبر نہیں بناتا، علم کی بنیاد پر رہبری ہے، علم کی بیس پر ہدایت ہے، علم کی اساس پر اللہ رہنمائی عطا کرتا ہے، جاہلوں کو رہبر نہیں بناتا۔ توجہ چاہ رہا۔ اب ہمیں نہیں پتا بعد رسول کس نے کس کو رہبر مانا،
توجہ چاہ رہا، زاویہ تو یہی ہے کہ اللہ جاہل کو رہبر نہیں بناتا۔ اب یہ مسلمانوں کو مبارک، کس کا دامن پکڑا؟ بعد رسول رہبر کی حیثیت سے ہم نے تو اس کو اپنا رہبر بنایا جو نہ علم میں جواب رکھتا ہے نہ طاقت میں جواب رکھتا ہے۔ غور کریے گا، جس کا جواب نہ علم میں کوئی ہے اور نہ طاقت میں کوئی ہے، کہا وہ کون ہے؟ ہمارا پہلا رہبر بعد نبی فوراً علی ہیں، ہم نے علی کا دامن پکڑا۔ تو کیا علی میں دونوں کوالٹیز ہیں؟ علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ ارے پہلے مرحلے میں علی نے بتا دیا، پیدا ہوتے ہی نبی کی آغوش میں آ کے قرآن پڑھ کے بتایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، گہرالے میں کلائے اجدر چیر کے بتایا مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیں بھائی، آگے بیٹھنے کی قیمت زیادہ دینا پڑے گی، فرسٹ کلاس میں بیٹھنے کا ٹکٹ زیادہ پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ہاں، سنجیدگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ فرش عزا پہ بیٹھ کر اگر فضائل اہل بیت پہ بھی خاموش رہے تو پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ارے بھائی یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے پتھر بھی بولتے ہیں۔ اور کریے گا، دیکھیے گا، منزل دیکھیں اور فکر فرمائیں۔ نبوت سے پہلے علم، نبوت سے پہلے طاقت، اقتدار، ملاحظہ کیجیے گا۔ اب چلتے رہیے اور فکر کرتے رہیے، اللہ نے ایک ایک نبی کو علم سے نوازا۔ یہاں سلسلہ علم ہے، جہالت سے کوئی رابطہ نہیں، جہالت سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی ریلیشن نہیں، جہالت کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ تعارف کرانے کے بعد 3 لفظوں میں 1,24,000 انبیاء کو سمو دیا ہے اللہ نے۔ پہلے علم، پھر طاقت، پھر عہدہ، نبوت، رسالت، امامت، کوئی بھی عہدہ آپ سوچ لیجئے۔ یہ عہدہ 2 چیزوں کے بعد ہے، نبوت ملے گی علم و طاقت کے بعد، خلافت ملے گی علم و طاقت کے بعد، رسالت ملے گی علم و طاقت کے بعد، خلافت ملے گی علم و طاقت کے بعد، ولایت ملے گی علم و طاقت کے بعد، اور پھر ولایت کا دائرہ تو اور وسیع کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ولایت کو قرآن میں دیکھے تو یہ ایسا منصب، ایسا عہدہ، ایسا مقام، ایسا درجہ، ایسا رتبہ، ایسی ریالٹی، ایسی حقیقت اور ایسی صداقت و سچائی ہے کہ جو نبوت سے بڑی ہے، رسالت سے بڑی ہے، امامت سے بڑی ہے، خلافت سے بڑی ہے۔ سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت کا۔ آپ کہیں گے ولایت کا کیسے عہدہ سب سے بڑا؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو امام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ خلافت میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ذات الہی کا تعارف کرا سکے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبوت میں وہ پھیلاؤ نہیں ہے جو ذات الہی کو انٹروڈیوس کرا سکے۔ غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، امامت میں بھی وہ وسعت نہیں ہے جو اللہ کا تعارف کرا سکے۔ لیکن آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر اللہ کو خلیفہ کہا تو ایمان گیا، اللہ کو اگر امام کہا تو ایمان گیا، اللہ کو اگر نبی کہا تو ایمان گیا، اللہ کو اگر رسول کہا تو ایمان گیا۔ چونکہ یہ درجے چھوٹے ہیں، توحید بڑی ہے۔ لیکن لفظ ولی ایسا ہے، اللہ بھی ولی ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا، غور کریں آپ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہنا چاہ رہا ہوں، ولایت اہم ہے، ولایت سے بڑا درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ذرا دیکھیے اور پھر فرمائیے، ولایت کو کہاں رکھا، کس منزل پر رکھا، کس مقام پہ رکھا، کیا جلوہ ہے، کیا تجلی ہے، کیا ولایت کا وقار ہے، اعتبار ہے، کیا اعزاز ہے، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت 55، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ،
بس فقط صرف محض اونلی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے بزرگ یہاں پر، میں صرف سند حاصل کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بھی اعتبار چاہتا ہوں، غور کریے گا۔ انما عربی گرامر میں باؤنڈنگ کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کلمہ حصر، یعنی باؤنڈری بنا دے، بس جو اس کے اندر ہے باہر نہ جائے۔ اب ولایت کی باؤنڈری کیا بنائی اللہ نے انما کے ذریعے، انما ولیکم اللہ، بس فقط صرف محض اللہ تمہارا ولی، توجہ چاہ رہا، اور کون ولی؟ وَرَسُولُهُ، اور صرف اس کا رسول ولی۔ دو ولی ہو گئے، ایک اللہ خود ولی، ایک اس کا رسول مطلق ولی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تیسرا ولی کون؟ تو جو چاہ رہا، جو ایمان پہ قائم ہے، ایمان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، پیدا ہو کے ایمان نہیں لایا، اور جو چاہ رہا وہیں سے ایمان پہ آیا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان ہے، تو جو چاہ رہا وہ مشتق نہیں ہے، مصدر ہے، وہ فرع نہیں ہے، وہ جڑ ہے۔ غور کریے گا، ادھر سے الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ نماز کو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے اور ہیں، نماز کو زندہ رکھنے والے اور ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور کون ولی؟ جو ایمان پر پیدا ہوئے۔ کون ہوئے ایمان پر پیدا؟ تو جو چاہ رہا ہوں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو زندہ کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں زکوٰۃ؟ تو سبھی دیتے ہیں، مگر اس کی کوالٹی بتائے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب مسلمان بتائے رکوع کی حالت میں کس نے زکوٰۃ دی؟ غور کریے گا، حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کبھی یہ تو سب تاریخوں میں لکھا ہے، روایات متفق ہے، مفسرین نے اتفاق ظاہر کیا ہے کہ رکوع میں انگوٹھی علی نے دی۔ تو اس کا پس منظر بھی تو بتا دو، کیا تھا بیک گراؤنڈ، مسئلہ کیا تھا، شان نزول کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، کیا کہنا مسجد نبوی کا؟ نورانی فضائیں، معطر ماحول، خوشبودار کیفیت، اصحاب سے چھلک رہی ہے مسجد، ابل رہی ہے مسجد، نماز پڑھانے والا اللہ کا حبیب ہے، نماز پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں پاک و پاکیزہ جماعت نماز پڑھ رہی ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، دروازے پر ایک صدا گونجتی ہے، ارے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں محتاج ہوں۔ تو جو جا رہا سب لوگ نماز میں مصروف رہے، یہ نماز تھی عصر کی نماز، نماز پڑھتے رہے، مگر ہے محویت کا عالم ہے، اخلاص کی منزل ہے، خلوص کا دورہ ہے، لگے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ سائل، صاحب احتیاج، صاحب ضرورت، گڑ گڑا کر، کانپ کر، لرز کر، ارتیاج کے عالم میں بڑی عجیب و غریب آواز کے ساتھ کہہ رہا ہے، ارے ہے کوئی اللہ کے نام پر جو مجھ محتاج کی مدد کرے؟ ایک صدا دی، سناٹا، دوسری بار پکارا انہی الفاظ میں، پھر سناٹا، تیسری بار پکارا، پھر سناٹا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سو رہے تو ادھر سو جائیے۔ 3 مرتبہ پکارا، دے دو اللہ کے نام پر، دے دو اللہ کے نام پر۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ مانگا کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ جب ادھر سے کوئی ریپلائی نہیں آئی، جواب نہیں آیا، تو یہ مایوس ہو کر چلا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اللہ گواہ رہیو، تیرے گھر سے محروم جا رہا ہوں۔ جیسے کہ محروم جا رہا ہوں، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی میں انگوٹھی دی، سائل نے انگوٹھی اتار لی۔ سوال یہ ہے، اس نے 4تھی بار، پہلی تو صدا دی نہیں، یہ 3 مرتبہ چلا چکا، علی آپ نے اب کیوں توجہ دی؟ توجہ جا رہا کہ جب تک یہ ادھر ودھر مانگتا رہا میں خاموش رہا، لیکن جب تک یہ ادھر ودھر مانگتا رہا میں خاموش رہا، لیکن جب اللہ کے گھر کی آبرو زد میں آئی،
اور اس نے کہا اللہ گواہ رہی ہو تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. تو علی نے فوراً اشارہ کیا آبروئے بیت الہی بچائی ہے, عزت خانہ خدا بچائی ہے, توحید کا وقار بچایا ہے. علی نے انگوٹھی دے گئے. توجہ جا رہا علی آپ ہی کو کیا پڑی تھی, جیسے وہ خاموش ویسے آپ بھی خاموش رہ جاتے. کہ چپ رہو, وہ اپنے اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے, میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اللہ کے گھر کی عزت میرے حوالے ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ابرو الہی دیکھیے انگوٹھی. اب ایک باریک سی بات کہنا چاہتا ہوں اہل بریلی سے اور اپنے ان بزرگ صاحبان نظر شخصیات سے ایک سوال کر رہا ہوں عاجزانہ سوال. یہ بتائیے علی نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے وہ سب اس عمل سے کٹھن تھے, انگوٹھی دینے سے سارے کٹھن تھے. شب ہجرت 40 ننگی تلواروں میں سونا زیادہ مشکل ہے یا اشارہ کر کے انگوٹھی اتروا دینا؟ بتائیے, کمپیئر کیجئے, تقابل کیجئے, موازنہ کیجئے. اس کا مطلب ہے کہ انگوٹھی دینا آسان ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دینے والوں نے 40 دن تک دی, ریپیٹ کیا اس عمل کو. سیٹنگ کر کے جاتے تھے کہ میں نماز پڑھوں گا, رکوع میں جاؤں گا تو تم صدا دینا, میں اشارہ کروں گا, انگوٹھی اتار لینا. یہ روایت میں ہے, تفسیر میں ہے. انگوٹھی اتار لیتا تھا اتارنے والا. یہ رسول اللہ کے پاس شام کو آتے تھے, یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ کوئی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اس عمل کی کاپی پاسبل ہے, ممکن ہے نقل کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن تلواروں میں سونا اس کی نقل تو ممکن نہیں. کون سوئے؟ اچھا جنگیں دیکھیے آپ, جنگ خیبر, جنگ خندق, جنگ بدر, جتنی بھی جنگیں علی نے لڑی ہیں, تلوار چلانا زیادہ مشکل ہے, ہتھیلی پہ جان رکھ کر میدان میں آنا زیادہ مشکل ہے. یہ حالت رکوع میں انگوٹھی دینا ہوگا نہیں, انگوٹھی دینا تو بہت معمولی سا کام ہے. مگر میری سمجھ میں مصلحت نہیں آئی حضور, آپ سمجھا دیجئے. علی نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان پر علی کو القاب تو ملے, فضیلتیں تو ملی. خیبر میں رجل کہا, خندق میں کل ایمان کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ برات کے وقت من الرسول کہا. یہ ساری باتیں آپ کی جگہ پر. غدیر میں مولا کہا, بڑے بڑے رتبے ملے. لیکن انگوٹھی جو سب سے چھوٹا کام تھا اس پہ علی کو ولایت دے دی, جو سب سے بڑا عہدہ تھا. علی کے سب سے چھوٹے کام پر جاگیے عزیزو, ایسے نہیں. سب سے بڑا عہدہ, سب سے بڑی پوسٹ, سب سے بڑا منصب, ایسا منصب جس میں خود اللہ شریک ہے. یہ تو نہیں کہوں گا نبی اور علی شریک ہے, اس کے کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. اللہ کل شیء قدیر ہے, وہ اس ولایت میں شریک ہے. تو جس میں خود شریک تھا وہ عہدہ سب سے معمولی کام پر دیا. علی کو کیوں دیا, کیوں دیا, کیوں دیا؟ اس کا جواب نہیں ملے گا آپ کو, مگر میں جواب ایک چھوٹا سا تلاش کر کے لایا ہوں تاریخ سے. اسلام میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا, ایسا بھیانک موڑ آیا جہاں مسلمانوں میں تفرقہ اندازی پیدا کر دی گئی اور جنگ کے حالات ایسے کریٹ کیے گئے کہ مسلمان دھڑا دھڑ مرنے لگے. پہلی جنگ صفین, ایک خاکمہ کا مدعا بنایا گیا اور علی سے جنگ, 80,000 لوگ مارے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب وہ جنگ ہوتے ہوتے طولانی وقفہ اپنے اندر سما گئی اور مسلمان پریشان ہوئے, طے پایا کہ بھائی اس کا تصفیہ ہو, صلح ہو, اس میں کمپرومائز ہو جائے, کسی طرح مل بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جائے. تو 2 کینڈیڈیٹ تلاش کیے گئے, ایک طرف سے عمرو عاص, ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری. 2 توجہ, علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری, حالانکہ وہ ابن عباس کو پیش کر رہے تھے, مگر لوگوں کی سازشوں نے ابو موسیٰ اشعری کو معین کیا. یہ حکم بن گئے, حکمین کہتے ہیں ان کو, فیصلہ سنانے والے, جسٹس. 2 جج بنے. توجہ چاہ رہا, اور 1.5 یا 2 مہینے کے بعد فیصلہ ہونا تھا.
درمیان میں رمضان آ گیا، عمرو عاص نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ اب جس دسترخوان پہ بیٹھتے تھے افطاری کے لیے، سحر کے لیے، کھانا تناول کرنے کے لیے، تو ہر چیز یہ پہلے پیش کرتا تھا، چچا پہلے آپ، چچا پہلے آپ۔ عمرو عاص کی چال دیکھیے، خود نہیں کہتا تھا پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ۔ یہ پہلے آپ کے دائرے میں ابو موسیٰ اشعری کو عادی بنانا چاہ رہا تھا کہ جو کام ہو پہلے آپ کریں۔ توجہ کیجیے گا، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ۔ 1.5 مہینے تک ٹرینڈ کر دیا پہلے آپ کی، ان کو چسک ڈال دی، عادت بنا دی، پہلے آپ، پہلے آپ۔ قورمہ آیا پہلے آپ، کباب آئے پہلے آپ، بھنا ہوا مرغ آیا پہلے آپ، بہترین مظافر آیا زعفرانی پکوان کا پہلے آپ۔ پہلے آپ میں اس کو ایسا پھنسایا کہ یہ عادی بن گیا پہلے آپ سننے کا۔ اب وہ گھڑی آ گئی جب فیصلہ ہونا ہے معاویہ اور علی علیہ السلام کے درمیان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب صاحب سارا لشکر جمع ہے، سارے مسلمان جمع ہیں، عمرو عاص آ گئے اور ادھر ابو موسیٰ اشعری آ گئے۔ ہاں بھائی کارروائی شروع ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کے درمیان کمپرومائز کی تصفیہ ہونا چاہیے۔ ادھر سے عمرو عاص نے کہا چچا پہلے آپ سنائیے، فیصلہ پہلے آپ سنائیے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اسی 1.5 مہینے کی ٹریننگ کے اثر میں آ کر متاثر ہو کر اپنا فیصلہ سنا دیا دھڑ سے، اور یوں کہا لو یہ میری انگوٹھی، یہ میری انگوٹھی ہے، میں اس کو اتار رہا ہوں، یہ رنگ یہ اتار رہا ہوں۔ اتارنے کے بعد کہا میں نے علی کو خلافت سے ایسے ہٹا دیا جیسے انگلی سے انگوٹھی کو ہٹایا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اب عمرو عاص آگے بڑھا، انہوں نے کہا لائیے چچا انگوٹھی مجھے دیجئے۔ اس نے انگوٹھی لی اور پہنی، کہ میں نے معاویہ کو حکومت پہ ایسے قائم کیا جیسے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیا۔ دے گیا داؤں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھا آپ نے علی کی خلافت کو کس پوائنٹ پر ختم کیا گیا؟ انگوٹھی کے پوائنٹ پر۔ اس نے اتاری، اس نے پہنی۔ توجہ جا رہا ہوں، علی کی خلافت ختم اور اس کی خلافت قائم۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ علم غیب سے جانتا تھا کہ علی کی خلافت انگوٹھی پہ اتاری جائے گی، تو میں بھی اللہ نہیں ہوں اگر انگوٹھی پہ ولایت نہ دے دوں۔ کیا سننا ہے، کیا سننا ہے؟ علی کی انگوٹھی پر ولایت دوں گا، تاکہ سمجھ لے ولایت بڑا ہوتا ہے، خلافت تو پہلا ہوتا ہے۔ بڑا فرمایا اب منزل علی نے دے دی انگوٹھی، انگوٹھی تو دے دی، مگر اس دینے کو، اس بخشش کو کیا عنوان دیا گیا؟ 2 منٹ کی زحمت ہے بس، بڑا فرمائیے کیا عنوان دیا گیا؟ وہم، عجیب بات ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، علی نے زکوٰۃ دی۔ کیا دی؟ زکوٰۃ دی۔ دیکھیے کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی حاجت براری کرنا، کیوں حضور اچھا کام ہے۔ اس کام کے لیے مجھے عربی میں کم سے کم 14 لفظ تو یاد ہیں، کچھ آپ کو سنا دوں۔ کسی کو کچھ دینا یہ عطا کہلاتا ہے، عطا بہت اچھی چیز ہے، عطا، عطا میں دے دیا، یعنی گفٹ، بغیر استحقاق کے کچھ دے دینا یہ عطا کہلاتا ہے۔ حق نہیں بنتا، رائٹ نہیں بنتا، مگر لو دے دیا، یہ ہے عطا۔ اب آئیے منزل، اس کے بعد ہے ہیبہ۔ ہیبہ کیا ہے؟ یہ بخشش، کسی کے نام آپ کچھ لکھ جائیں، جیسے دادا اپنے یتیم پوتے کے لیے اپنی جائیداد لکھ سکتا ہے، میراث میں تو اس کو ملے گا نہیں چونکہ محجوب ہو گیا، مگر دادا کو حق ہے کہ قانون ہبہ سے اس کو پوری جائیداد دے سکتا ہے۔ بھیا یہ میراث کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شیعہ وقف بورڈ نہیں ہے، جسے چاہے بٹھا دو، نہیں، یہ قرآنی مسئلہ ہے۔ یہ سن لائیں آپ، ہیبہ دادا لکھ سکتا ہے یتیم پوتے کے لیے۔ اس کے بعد آتی ہے خیرات۔ خیرات کا لفظ ہمارے یہاں تھوڑا سا ذرا عجیب سا پہچان ہے۔ خیرات، خیرات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم؟ خیرات خیر کی جمع ہے، جس کے ہر پہلو میں اچھائی ہو اسے کہتے ہیں خیرات۔ خیرات بہت اچھی چیز ہے۔ عطا، خیرات، ہیبہ، ٹھیک حضور؟ یہ ہو گئی نا، کتنی قسمیں ہو گئی؟ عطا، ہیبہ، خیرات۔ ایک ہے سخا۔ سخا تو بہت اچھی چیز ہے، سخاوت۔ سخاوت کا کیا کہنا؟
اگر ایک کافر نے بھی سخاوت کی تو آج تک اس کا نام چلا آ رہا ہے۔ خاتم تائی، حاتم کا نام زندہ ہے، کہے کی وجہ پر زندہ؟ سخاوت کرتا تھا اور 40 دروازوں سے بانٹتا تھا۔ صاحبان حاجت کو اتنا فیاض، 40 دروازوں سے خیرات کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے اور علی سے خود کہہ دیا یا علی، سنا ہے حاتم بہت بڑا سخی تھا؟ کہ بے شک بہت بڑا سخی تھا۔ کہ سنا ہے وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا؟ کہ یہی خامی تھی۔ کہ مولا خامی کیا تھی؟ 40 دروازے سے دیتا تھا۔ تو مولا نے مسکرا گیا، مولا ہی کہہ سکتے ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ دوسرے دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی؟ ایک ہی پہ نیاز کر دیتا۔ یہ کمال علی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز عطا، دوسری چیز ہبہ، تیسری چیز خیرات، چوتھی چیز سخا، اور پانچویں چیز زکوٰۃ۔ یہ سارے قریب المعنی ہیں، سب اچھے ہیں۔ توجہ کی جگہ عطا بہت اچھا ہے۔ بریلی میں ایک مسجد بن رہی ہے بہت شاندار، جس کا نام ہو دنیا میں بھی آیا مجلس پڑھنے، کہ مولانا آپ بھی شریک ہو اس کی تعمیر میں۔ میں نے کہا اس کا بجٹ کیا ہے؟ کہنے لگے 5 کروڑ۔ میں نے کہا نکالیے، اپنی کاپی نکالے چندے والی رسید، اور چندے والی رسید میں نے 5 کروڑ کا چیک بھر کے اور فوراً تھما دیا، لیجئے کون سے نہ مانگنا، 5 کروڑ لیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب صاحب ہاہاکار مچ گئی، عجیب مولوی ہے، مولوی تو لینے والے ہوتے ہیں، یہ دینے والا کہاں سے آ گیا؟ ادھر 5 کروڑ روپے دے دیے، اب تو مسجد بن جائے گی۔ گلی گلی میں میرا تذکرہ، گلی گلی میں میرا چرکا۔ آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے پوچھا چاہتا ہوں، 5 کروڑ میں نے دیے راک صاحب، 5 کروڑ دے دیے، کیا آپ بتا سکتے باقی کتنا ہے میرے پاس؟ نہیں بتا سکتے، چاہے کتنے بھی بڑے عالم ہوں نہیں بتا سکتے باقی اماؤنٹ کیا ہے میرے پاس، باقی دولت کتنی ہے میرے پاس۔ عاظم صاحب بتائیں گے؟ 5 کروڑ دیے، اب بتاؤ میرے پاس کتنے ہیں؟ کہیے تو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے بخشش، ایسے ہی بخشش کی، پیدل جا رہے تھے پروفیسر عراق رضا صاحب، میں نے کہا قوم کے بزرگ پروفیسر، اتنی خدمت یونیورسٹی میں انجام دی، اتنے تحقیقاتی مقالے لکھتے ہیں، تقریضات لکھتے ہیں، لوگوں کو تعارف کراتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ میرے پاس مرسڈیز تھی، میں اترا اور میں نے کہا قبلہ چابی لیجئے، آج سے آپ کی۔ ارے صاحب کیا کہنا، کیا بات ہے، کیا بخشش کرتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ اب بتاؤ میرے پاس کتنی مرسڈیز ہیں اور ایک دے دیں؟ کہ یہ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے نا۔ غور کریے، ایسے خیرات، ایسے سخا اچھی چیزیں ہیں، کوئی بھی عمل کرو اچھا ہے، مگر باقی ماندہ دولت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اب کتنی بچی۔ لیکن زکوٰۃ وہ عمل ہے جو دے دیتا ہے، تو زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، تو بچہ بھی بتا دے گا کہ 40واں دیا ہے، ابھی 39 اور ہے اس کے پاس۔ تو جو چاہ رہا مولا فرمایا، کیا سو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ علی کے اس عمل کو اللہ نے عطا نہیں کہا، عطا بہت اچھا ہے، خود صاحب عطا ہے، سخا نہیں کہا، خیرات نہیں کہا، ہبہ نہیں کہا، زکوٰۃ کیوں کہا؟ اگر علی کسی بھی عنوان سے مدد کر دیتے تو علی کی ذاتی پوزیشن جو ظاہری مال کی ہے وہ پتہ نہ چلتی، لیکن چونکہ اس کو عنوان دیا زکوٰۃ کا، علی نے دی انگوٹھی۔ ارے بڑا غرض معاملہ ہے تاریخ کا کہ لکھ دیتی انگوٹھی دی۔ یہ بھی تو بتاؤ انگوٹھی کیا تھی؟ یہ سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول تھا، انگوٹھی نہیں تھی، انگوٹھی نہیں تھی، یہ خالی خاتم نہیں تھی، انگوٹھی نہیں تھی، بولتے ہیں یہ انگوٹھی نہیں تھی، یہ رنگ نہیں تھی، یہ خاتم نہیں تھی، یہ سلیمان پیغمبر کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول تھا، اسی سے ہینڈل کرتے تھے، رن کرتے تھے اپنی گورنمنٹ کو، اپنی سلطنت کو، ذروں پر اسی کی وجہ سے، وحوش پر اسی کی وجہ سے، طیور پر اسی کی وجہ سے، جنات پر اسی کی طرح سے، اسی کے سبب تھی آپ کی حکومت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے علی نے یہ انگوٹھی نہیں دی ہے، سلیمان کی سلطنت دی ہے، مانگنے والے کو سلیمان کی سلطنت دے دی۔ اب بتاؤ علی کے پاس کتنا بچا؟ میں پوچھ رہا ہوں، اب بتاؤ علی کے پاس کتنا بچا؟ یہ سلیمان کی سلطنت تو علی نے زکوٰۃ میں دے دی، اب کتنا بچا؟ کہ 39
حصے اور بچے ہیں. اسی طرح کی کم سے کم علی کے پاس 39 حکومتیں ہیں سلیمان جیسی. اگر جاگ رہے تو جملہ سنبھالنا. 39 ہے نا, توجہ جانا. اب نہ کہنا ارے جو علی خیرات میں سلیمان کی حکومت دے دے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگے گا. خلافت نہ بتائیے, مجھے بتائیے جائے گا مانگنے کے لیے. تو جو چاہ رہا ہوں یہ ہے ولایت. اب منزل دے گئے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ. کوئی لفظ قرآن سے میں ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بہترین سماعت کے لیے اور ذوق سماعت کے لیے جو خوبصورت پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ تو نبیوں کا تذکرہ, رسولوں کا تذکرہ, خلیفاؤں کا تذکرہ, ولیوں کا تذکرہ, اماموں کا تذکرہ. بھئی ہماری بارگاہ کے رہبر اس شان کے ہیں. اب چیلنج سنیے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے یہاں پر آپ کی آزمائش ہے, آپ کا امتحان ہے. ایسے مرحلے پر کچھ لوگ اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جیسے گہری رشتہ داری ہو. نہیں, حقائق کو پہچانیے, سمجھیے کیا ہوا عزیزو. تعارف ہے سارے ہادیوں کا جو بارگاہ الہی سے آئے ہیں, ان کی کوالٹیز, ان کے صفات, ان کے کمالات حضور بتائے. کتنے کمالات بتائے؟ علم, طاقت, عہدہ. اب اللہ چیلنج کرتا ہے فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. ہم نے تو نبوت بھیج دی, رسالت بھیج دی. اب ہمیں دور نہیں جانا, ہمارا تعلق ہے ختمی مرتبت کی رسالت سے. تب اللہ نے رسول بنایا سرکار دو عالم کو, نبی بنائے, نبوت دے دی. اب چیلنج کر رہا ہے, حضور سنیے گا, چیلنج کر رہا ہے شاہی بھائی. کیا چیلنج کر رہا ہے؟ لو میں نے محمد کو نبی بنا دیا, رسول بنا دیا. فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. اب ساری دنیا بھی مل کر اگر اس کا انکار کر دے تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے چیلنج اللہ کا. کیا چیلنج ہے, کیا دعویٰ ہے؟ فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. بڑا مشکل ہو گیا ہے صاحب, غور کریے. فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, یہ ہے محمد. ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, وائل, آس, خالد, کافروں, مشرکوں, منافقوں, بے دینوں, عیاروں, غداروں, مکاروں, سرکشوں, سرتابوں, آتک وادیوں, دہشت گردوں. تو جو چاہ رہا آؤ ساری کائنات کے بیہودوں مل کے اعلان کر دو یہ محمد نبی نہیں, یہ رسول نہیں, ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ فقد وکلنا بہا قوما, میں نے اس محمد کا وکیل, نگراں, مددگار اس کو بنایا ہے. لیسو بہا بکافری, جو کبھی کافر رہا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. غور کریے گا, یہ پورا قصیدہ ہے, یہ قصیدہ ہے آیت کا ٹکڑا. اس کو اگر سنیں, اپنے اندر سے باہر نکل کر سنیں, ذمہ داری, رسپانسبلٹی ہے. تو جو چاہ رہا ہوں واجب ہے, فرض ہے, لازم ہے, ڈیو ہے, آپ پر سنیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات بغاوت کو چیلنج ہے, کرو انکار. فَإِيَكْفُرْ نے شرطیہ, کرو انکار. بہا, میرا محمد کی رسالت کا انکار کرو, نبوت کا انکار. اور کیا, ہم نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے, نہ مانو, نہ مانو. فقد وکلنا, ہم نے وکیل بنایا. عربی زبان میں 4-5 لفظیں ہیں اس سبجیکٹ پر: ناصر, محافظ, معاون, تو جو چاہ رہا ہوں, اور ایک وکیل. وکیل کا مطلب کیا ہے؟ وکیل کا مطلب ناصر, مددگار, نگراں, محافظ. ناصر کیوں نہیں کہا؟ معاون کیوں نہیں کہا؟ ممید کیوں نہیں کہا؟ کوئی بھی لوگ چھانٹ کے رکھا وکیل. تو جو چاہ رہا ہوں, محمد کا وکیل کسے بنایا؟
اللہ جانے کہاں ہوں گے۔ محمد کا وکیل کسے بنایا؟ کوالٹی کیا ہے اس کی؟ لیسو بہا بکافرین، جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو۔ محمد کا وکیل کون بنا ہے؟ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھیے گا حضور، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وکلنا، ہم نے بنایا۔ کیا بنایا؟ وکیل بنایا۔ یہ کورٹ کچہری والا وکیل نہیں جو جھوٹ جانتے ہوئے بھی مقدمہ لڑتا ہے، یہ نہیں۔ تو جو کیجئے گا، ہم نے بنایا وکیل، چونکہ ہم خود ہیں نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ خود وکیل ہے۔ اسے کیا بنایا؟ وکیل، نگراں، محافظ۔ تو محافظ لفظ کیوں نہیں رکھا، ناصر لفظ کیوں نہیں رکھا؟ کہ مزہ نہ آتا۔ ہم نے وکیل بنایا، اور وکیل کی کوالٹی کیا ہے نوجوانوں؟ اس کی کوالٹی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ بناؤ، کنورٹیڈ نہ ہو، بلکہ لیسو بہا بکافرین، نبوت اور رسالت کا کبھی کافر ماضی میں بھی نہ رہا۔ لیجیے صاحب، یہ لفظ بالا بالا جا رہی ہیں، یہی تو کمال کی لفظ ہیں۔ ہم نے وکیل اس کو بنایا کہ جو کافر نہ رہا۔ میرا آپ کا جانچنا اور ہے، اللہ کا کہنا اور ہے۔ تو جب اللہ مہر لگا رہا ہے، اسٹیپ لگا رہا ہے کہ اسے وکیل بنایا رسالت کا، جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ شاداب سماعتیں، مجھے بتائیں اللہ کا قانون ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کا وکیل کسے بناتا ہے؟ جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا۔ مجھے بتاؤ جانچ پڑتال کے آدم کا وکیل کون تھا؟ سب کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ نہیں پتا نا؟ بالکل نہیں پتا، کہ نہیں پتا۔ اچھا چلو، اس کا نام، نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، نسل یہ نہیں پتا، مگر مذہب کا وہ تو بالکل مومن ہوگا، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کافر کو بناتے ہی نہیں۔ جناب نوح کا وکیل کون تھا؟ کہا نہیں۔ مذہب کیا تھا؟ کہ بالکل مومن تھا۔ جناب ابراہیم کا وکیل کون؟ کہ نام تو نہیں پتا۔ مذہب کیا تھا؟ کہ مومن تھا اکارڈنگ ٹو قرآن، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کا وکیل، رسول کا وکیل ماضی کے کافر کو نہیں بناتے۔ لفظ سنبھالیے گا، نہیں بناتے۔ تو 1,23,999 انبیاء کے وکلا وکیل جو اللہ نے بنائے، ان کے نام تو کسی کو یاد نہیں، مگر مذہب تو یاد ہے کہ سب مومن تھے۔ ایک ہی ہے جس کے وکیل کو سب جانتے ہیں۔ مجلس سننا بھول گئے ہیں؟ ایک ہی ذات گرامی ہے جس کے وکیل کو سب جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ وہ نبوت پر شباب، وہ جوانی، وہ سر پہ صحرا چڑھا، وہ چلی بارات، ہاشمی بارات ہے، بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ چلی ہے، بڑے کمال کے ساتھ چلی ہے، رسالت کی جوانی ہے۔ خدیجہ کے دروازے پر، خالد کی ڈھوڑی پر آنکھیں بارات رکی ہے، مسرد نکاح بچھی ہے، پیغمبر بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد نظر یمیناً و شمالاً، محمد نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ونادى بأعلى صوته، اور بلند آواز سے پکارا، اینا اینا امی المحترم ابو طالب، میرا چچا کدھر ہے ابو طالب؟ کہ لبیک یا ولدی، بیٹے میں یہ آؤ۔ کہ وکیلی یا امی، ایک چچا میرے وکیل بن جاؤ۔ چچا میرے وکیل بن جاؤ۔ مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا، تیرے محمد کا وکیل کون بنا؟ کون بنا؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اوگا وہ تو ابو طالب تھے، ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا برادران دیوبندی محمد کا وکیل کون؟ کہا ابو طالب۔ میں نے کہا برادران بریلوی محمد کا وکیل کون؟ کہا ابو طالب۔ میں نے سلفیوں سے پوچھا، وہابیوں سے پوچھا، اہل حدیث سے پوچھا، اہل قرآن سے پوچھا، شافعیوں سے پوچھا، مالکیوں سے پوچھا، حنبلیوں سے پوچھا، آغا خانیوں سے پوچھا، بحریوں سے پوچھا، قادیانیوں سے پوچھا، سب سے پوچھا کہ محمد کا وکیل کون ہے؟ سب نے کہا ابو طالب ہے۔ جب 72 ایویڈنس آ گئے، سب نے کہا محمد کا وکیل ابو طالب۔ میں نے قرآن کی آیت رکھ دی کہ اللہ تو کسی کافر کو وکیل بناتا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ تو جا رہا تھا، غور کریں آپ۔
چچا وکیل نہیں، میرے وکیل بنے، کمیٹی خدمت کیا انجام دینا ہے؟ کہ چچا میرا خطبہ عقد پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کچھ شعور سے ذرا سا دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر دلیل لاتے کہ انہوں نے نکاح پڑھا۔ نکاح پڑھنا دلیل نہیں ہے، نکاح پڑھنے کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں ہے، نکاح معاملات میں ہے حضور۔ تو جو نکاح ضروری نہیں کہ مومن میں پڑھنے والا، غیر مومن غیر مسلم کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نکاح۔ مسئلہ ہے خطبے کا، اور خطبے کا بھی نہیں، خطبے میں کیا پڑھا۔ تو جو چاہ رہا ہوں بس دو چیزیں یاد ہے نا سب کو، وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا سا آ جائیے میرے ساتھ، یہ خطبہ سینٹرائز جو ہوا، مرکزیت جو اس نے اپنے اندر پیدا کی، وہ ہے دیکھنے والی چیز۔ غور کریے گا، یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ ایک آیت پھر سورہ بقرہ 29ویں آیت 29 ارشاد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ارے بھائی زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے، لکم فار یو، تمہارے لیے، یہ لام انتفاع کا ہے، تمہارے یوز کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے۔ اب اللہ جانتا تھا یہ انسان ہے۔ پھر سورہ جاثیہ 44واں سورہ قرآن مجید کا اور 42ویں آیت، وہاں کے کہا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ۔ ارے اللہ وہی تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اس نے سب تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہارے لیے دے دیا۔ آپ نہیں چاہتے آپ کے قبضے میں آئے؟ نہیں، بالکل۔ زمین کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے۔ چلتے رہیے، آسمان کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کہاں تک گنتے پھرو گے؟ پہاڑ، سبزہ زار، چمن، گارڈن، پہاڑ، یہ سمندر، اور صاحب یہ جنت، یہ جنت عدن، جنت مأویٰ، جنت نعیمی، جنت عالیہ، کہاں تک جائیے گا گنتے گنتے؟ یہ حوریں، یہ غلمان، یہ ملک، یہ فلک، یہ تمام چیزیں گنیے گا۔ کائنات کتنی پہنائیوں میں ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ تو اب کیسے بنے؟ مجموعی خاکہ یہ ہے حضور کہ ہر موجود کی ماتھے پر لکھا ہے، پیشانی پر، تمہارے لیے۔ ہر چیز کی جبین پر کیا لکھا ہے؟ تمہارے لیے۔ یہ کائنات جتنی ہے سب تمہارے لیے۔ اچھا، کائنات کو تو پیدا کر دیا تمہارے لیے، پھر انسان کو بھی محروم نہیں چھوڑا، اس کے فانوس ذہن میں عقل کا چراغ روشن کیا، خرد کی شمع جلائی، تاکہ کبھی کبھی اس کی روشنی میں دیکھے کہ جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ بیکار بنایا ہے؟ بولو میری جان، کچھ بولو، بولیے کچھ، سمجھے آپ؟ عجیب بات ہے، ساری کائنات بنی انسان کے لیے، تو انسان کس کے لیے بنا؟ سورہ زاریات 52واں سورہ 52 آیت نمبر 56 57 ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کو میں نے عبادت کے لیے بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے۔ انسان کس کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے۔ کائنات بنی انسان کی خدمت کے لیے، انسان بنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ دو لفظوں میں سمٹ گیا معاملہ، کائنات انسان کی خدمت کے لیے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب رزلٹ کیا ہے؟ جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اتنا کائنات اس کی خدمت کرے گی۔ غور کریے، خدمت کرتی چلی جائے گی۔ مولا فرمائے اچھا صاحب عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کا یہ پورا کا پورا یونیورس موجودہ سمٹ کے آگے لکم میں تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور عبادتوں کی سید و سردار نماز۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ نماز۔ اب تو خوش ہو جاؤ، نماز پہ لے آیا میں،
اس لیے کہ نماز کی رشتہ داری تو ہماری قوم میں بڑی گہری ہے. فرمائی ہونا بھی چاہیے. ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ آپ ہی کی زبان میں بول رہا ہوں، کسی اور مخلوق کی زبان میں نہیں، اردو ہے. ساری کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے ہے، اور عبادتوں کی سید و سردار نماز. تو اب کنکلوژن کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ سارا کچھ آ کے منحصر ڈیپینڈ ہو گیا نماز پر. تو جو چاہ رہا ہے اب یوں کروں، کائنات تیری محتاج، تو نماز کا محتاج. اب یہ دیکھ نماز کس کی محتاج. نماز کس کی محتاج؟ حضور بہت چھوٹی سی بات ہے. ساری کائنات کس کی محتاج؟ انسان کی. انسان کس کا محتاج؟ نماز کا. نماز کس کی محتاج؟ تلاش کرو. ایک قدم نہیں بڑھ سکتی آگے نماز. تو جو چاہ رہا قبول ہی نہیں ہوتی. بڑی تقریریں ہوتی ہے نماز پر، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. میں آپ کو قائل کر کے اتروں گا ممبر سے، یہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو کہنے سے وقت خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ 100% ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بھائی ذرا سا اندر سے نکلے تو کروں اور اپنے مصائب کی طرف چلوں. بہت دیر نہیں پڑھنا ہے مجھے، بس 2-4 لمحے اور. حضور نماز پہ تقریریں ہیں. میں یہ نہیں کہتا تقریر نہ کیجئے، مگر دائرے میں کیجئے، حقیقت میں کیجئے. یہ نہ کہیے نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں. نماز تو شیطان نے بھی بہت پڑھی تھی. نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں. اب حدیث سنیے کیا ہے. حضور ذرا دیکھیں، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون، دین کا پلر، دین کا استھمب. یہ دین کی بنیاد، یہ عمارت جو ہے، بلڈنگ، یہ کائے پہ کھڑی ہے؟ نماز پر. ٹھیک، لاجک دیکھیے گا. کھڑی ہے دین کی پوری عمارت، نماز کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اب کہتے نبی ان قبلت، پھر انہیں شرطیہ کنڈیشنل ہے. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. ڈاؤٹیڈ ہو گئی کہ نہیں؟ کنفرم کا رہا معاملہ. اگر نبی یہ کہتے نماز پڑھو قبول 100%، تو بولتے نماز پر. نبی نے تو پھنسا دیا، یہ قبول ہو بھی سکتی ہے، قبول ہو بھی نہیں سکتی. تو اب قوم کو وہ گر بتاؤ جو نماز کو قبول کرا دے. نہیں سمجھا میں کچھ کہنا چاہتا. کیوں وقت خراب کر رہے ہو؟ کیوں خراب کر رہے ہو نماز کہہ کے؟ وہ بتاؤ قبول کیسے ہوگی اور رد کیسے ہوگی. جاگ گئے یا نہیں جاگے ابھی؟ حضور کمال تو یہ ہے. میرا بھائی شاہد بھائی مولانا عاظم صاحب، میں اس قوم میں مجلس پڑھ رہا ہوں جو مرنے کے بعد بھی سنتی ہے. اس کی صلاحیت بڑی ماشاءاللہ. محبت اہل بیت میں اتنی شارپ، اتنی زبردست ہے. لیکن سیدھی سادھی باتوں پر کبھی کبھی جب خاموشی طاری ہوتی ہے تو خطیب گھبرا جاتا ہے، کہیں رانگ تو نہیں جا رہا ہوں. تو ایسی سچویشن نہ آنے دے، ایسی استھتی اتپن نہ ہونے دے. اب ذرا سا دیکھیں حضور، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد، ریجیکٹ، تو سارے اعمال. وہ کیا ہوا حج بھی بیکار، رکھے ہوئے روزے بھی بیکار، دی ہوئی زکوٰۃ بھی بیکار. تو جو چاہ رہا ہوں جو بھی کچھ کیا سب منہ پہ مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس قوم کو یہ بتاؤ نماز قبول کیسے ہو. جو بھی نماز پہ پڑھے اس سے بتانا نماز کیسے قبول ہو، وہ بتاؤ. اس لیے کہ فری معاملہ نہیں ہے، ایبسلوٹلی نماز پڑھ لو بس. ایسا نہیں کہا رسول نے نہ اللہ نے. مسٹ ہے قبول کرانا. اب قبول کیسے ہو غور کریے گا. کمال ہے صاحب. اپنے گھر سے اگر دلیل نہ ہو تو تسلیم نہ کرنا. عالم اسلام کی امامت جس پوائنٹ پر تمام ہو رہی ہے، کلائمیکس، آخری امام حضرت شافعی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس راز سے پردہ ہٹایا. وہ کہتے ہیں یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ
فی القرآن انزلہ، اے مصطفیٰ کے اہل بیت، آپ کی محبت کو اللہ نے فرض بنا کر اس قرآن میں داخل کر دیا جو قرآن محمد کے سینے پر نازل ہوا۔ محسوس کریں گے کس قرآن میں واجب ہے؟ یہ کتابوں میں واجب نہیں ہے۔ محبت اہل بیت ہمارے گھر کا مخروطہ نہیں ہے، یہ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے، یہ ہمارا ذاتی خیال، ذاتی عقیدہ، ذاتی نظریہ، ذاتی کنسپٹ، ذاتی تصور یا ذاتی پروگرام یا ذاتی نظام نہیں ہے، یہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ محبت اہل بیت یہ فیکٹ ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ کہاں واجب کیا ہے؟ اس قرآن میں واجب کیا ہے جو سینہ پیغمبر پر احتیاط کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور چیلنج سنو، اس کے بعد کہتے کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی عظیم القدری کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ کوئی آپ کو معصوم مانے نہ مانے، مطہر مانے نہ مانے، جنت کا مالک مانے نہ مانے، مشیت کا مختار مانے نہ مانے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت کا شاہکار مانے نہ مانے، صاحب تطہیر مانے نہ مانے، عالم مانے یا نہ مانے، خلیفہ مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، رہبر مانے یا نہ مانے، مگر تم سب سے بڑے ہو، کائنات میں ہر فرد بشر سے اعلیٰ ہو۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہارے لیے سب سے بڑا ہونے کی دلیل یہی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر کوئی تم پہ درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، اگر وقت ہوتا تو تشریح کرتا، تو خالی ترجمے پر اپنا کام چلائے لے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ کے عظیم القدر ہونے کے لیے اس سے بڑی سند کیا ہے؟ من، کوئی بھی آدم سے لے کر اب تک، اب سے لے کے صبح قیامت تک کوئی کتنا ہی بھی بڑا ہو اور نماز پڑھے اور نماز میں تم پر صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہاں گھیرا ہے مسلمان کو؟ نکل، یہ ہے الہی انکاؤنٹر۔ کرنٹ لفظوں میں بھی مزے نہیں لے رہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے باغیوں کا انکاؤنٹر۔ حضور یہ انکاؤنٹر ہے اللہ کی طرف سے، لفظی لے لیں، یہ بابا کا انکاؤنٹر نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے جہاں انگلی رکھی نہیں جا سکتی۔ کہاں گہرا ہے؟ ساری کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادت کی سید و سردار نماز، نماز صلوات کی محتاج۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب صلوات کی محتاج ہے نا نماز، کہے کی محتاج ہے؟ صلوات کی محتاج ہے۔ دو چیزیں پڑھوں گا اور مجلس تمام۔ آپ نے بہت دیر مجھے سن لیا، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، بہت طولانی گفتگو ہو گئی۔ ارے بھائی 45 منٹ سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، پڑھتے رہیے چاہے 3 گھنٹے، اب اتنا وہ نہیں رہا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے حضور، نماز بغیر صلوات کے نہیں ہوتی۔ ایک حصہ پڑھ دو، ایک حصہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر منبر پہ آ کے یہ نورانی چہرے دیکھ کے اور ان کو موجودہ ڈیمانڈ، وضو ٹوٹ جاتی ہے سونے سے۔ حضور خیریت تو ہے؟ شریک ہے ایسے لڑائی وڑائی تو نہیں ہوئی؟ چلیے اب ہے صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ کیا ہوا حضور؟ صلوات۔ تو اب کہاں ٹکی؟ آگے بات ساری کائنات کا لب لباب حضور کہاں کے ٹکا؟ صلوات پر۔ اب یہ ہے دلوں کو چھونے والے، ہارٹ ٹچنگ۔ اگر اس کو بھی آپ نے ضائع کر دیا تو مجھے قدر افسوس ہوگا۔ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا یہاں پر، آدمی ٹس سے بسی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں بڑی بحثیں ہوں گی، وہ بھی اہل بیت میں۔ اب دیکھتا ہوں کتنا سنتے ہیں آپ، تیار ہیں؟ بالکل
बीज डालने का मौका है, खेती तैयार बिल्कुल, पलेवा बान ये सब हो गया, अब तो किश्ते, जहन जो है आमादा है, फिक्र का तुख्म डाला जाए। जी हाँ ठीक है हुजूर, अहले बैत में कौन कौन? वो भी है वो भी है। हमने कहा सबको ले आओ, क्या परेशानी? स्टेज पे ना बताओ अहले बैत कौन है, कुर्सी पे ना बताओ अहले बैत कौन है, इज्तिमा में ना बताओ अहले बैत कौन। अल्लाह ने तुम्हें पकड़ा है नमाज में कि जो अहले बैत पे सलवात ना पढ़े, बैठे साहब बैठे, जो अहले बैत पर सलवात ना पढ़े, तो अगर वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, तो पढ़ नमाज में उन पे सलवात। वो कहा जी अगर उन पे पढ़ दी तो नमाज चली गई। अब समझ में आए ना, बाउंस हो गया। अरे भाई साफ बात है ना कि वो भी अहले बैत में है और वो भी, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? जब यह कानून बन गया कि सलवात होगी, नमाज होगी नहीं जब तक अहले बैत पे सलवात ना पढ़ी जाए, तो अब जिसको आप अहले बैत मानना है उन्हें इंक्लूड कीजिए ना सलवात में, नमाज में लाइए उनको, वो भी अहले बैत में, वो भी पढ़िए सलवात नमाज में। लीजिए साहब, ऐसा लग रहा है जैसे नमाज ही नहीं पढ़ते। अरे भाई सलवात पढ़ते हैं या नहीं? आप तो क्लियर हैं, बात उनसे है जो कहते ये भी अहले बैत वो भी अहले, तो लड़ाई की क्या बात है? भाई भाई हैं हम सब। अरे भाई जो भी अहले बैत पे लाओ उसे नमाज में पढ़ो ना सलवात। तो अगर मोहम्मद आले मोहम्मद को छोड़ के किसी पर भी सलवात पढ़ी तो नमाज गई। नहीं समझे आप? अब औरों में और अहले बैत में क्या फर्क है? अगर इन पे सलवात ना पढ़े तो नमाज गई, और अगर उन पे पढ़ दे तो गई। तो जिनका तज़किरा नमाज ही को गारत कर दे, उन्हें मानने से क्या फायदा? पूछना चाहिए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए दलील, कुछ समझ में है दलील? और बेहतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले, कमाल। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? आया समझ में? ये नुक्ता, ये पॉइंट जहन में आया? मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। अहले बैत क्लियर हो गए। अब अहले बैत वही हैं जिन पर नमाज में दरूद भेजा जाए। हो गई बहस ख़त्म, ठीक है? अच्छा अब सलवात कैसे पढ़ें? अब ये हमारी कौम बड़ी चालाक है साहब, ये हर काम शॉर्टकट में करती है। ये दूसरा कदम उठाना नहीं चाहती, पहला कदम यहाँ और दूसरा बराह रास्त डायरेक्ट जन्नत में हो, बीच में कुछ नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इतना शॉर्टकट है। यहाँ से उठे तो सीधे जन्नत में जाए, यही सोचती है ना, हर जगह पर शॉर्टकट मारती है। कैसे? आपने साहब सलवात पढ़ी, अभी कई मरतबा पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, ख़त्म हो गई। लीजिए आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह ने कहा कबूल, नमाज कबूल, एक ही झटके में कबूल। नमाज कबूल तो पूरी ज़िंदगी कबूल, पूरी इबादतें कबूल, सारी कायनात का निज़ाम कबूल। कितनी देर में पढ़ी आपने सलवात? सांस भी तो नहीं टूटी। एक सांस में 5 सलवात पढ़ सकता है हमारा 5 साल का बच्चा भी है। ये हमारी सलवात है, हमने कब पढ़ी? बच्चों ने भी सीख लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब चलिए ज़रा बड़े भाइयों की तरफ, बड़े हैं ना शाहीन साहब, उनकी सलवात भी बड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व बारिक अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वरहम मोहम्मदन वाला मोहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतनी लंबी, ठीक लंबी सलवात है ना। आपने तो पढ़ी मोहम्मद आले मोहम्मद, और उनके सलवात क्या है? मोहम्मद आले मोहम्मद से आगे गुजर कर उनके यहाँ एक चैप्टर और है हुजूर, इब्राहीम और आले इब्राहीम। मैं मिंबर से बस एक बात कहना चाहता हूँ, अपने सर पे कुरान रख के, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के, मेरी कौम का बच्चा भी सलवात का मतलब जानता है कि कहाँ जा रही है। इन मजलिसों का सदका
آپ 5 برس کے بچے سے پوچھئے بیٹے محمد و آل محمد کون ہے، کیا نہیں جانتا؟ تو اس کا مطلب یہ صحیح ایڈریس پہ جا رہی ہے، ایڈریس پتہ ہے بچے کو بھی، آل محمد کون ہے، یہ تو رہی ادھر کی بات۔ اب ادھر جائیے، ادھر کے بڑے سے پوچھ لیجئے ابراہیم آل ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم تو بتا دے گا، آل ابراہیم پتہ نہیں۔ یہ ہے بیرنگ، لیٹر لکھ دیا، اس پر ایڈریس ہے ہی نہیں، واپس آ جائے گا۔ اسی کو کہتا نبی نے رد کر دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا بیرنگ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خط اگر آپ کو لکھ دے اس پہ ایڈریس نہ ہو تو گردش کرے گا، اور پھر جہاں سے آیا ہو وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جس پر ایڈریس نہ لکھا ہو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ یہی نبی نے کہا نماز رد ہو جائے گی۔ ارے بھائی لیٹر تو لکھ رہے ہو، ایڈریس بھی تو لکھو۔ تم ابراہیم آل ابراہیم، تو آل ابراہیم ہے کون؟ اور یہ مشٹ ہے کہ اگر ان کا پتہ نہیں ہوگا، ان پہ صلوات نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ بس میری مجلس تمام۔ اب تھوڑا سا آپ کو میں سوچنے پر یہاں مجبور کرنا چاہتا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں 1 سیکنڈ کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو کہا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سب کو پتہ ہے نا؟ دوسری طرف کا ماحول کیا ہے؟ ابراہیم آل ابراہیم کون ہے؟ ہم نے پوچھا ایک جگہ کہا آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کون ہے آل ابراہیم، نہیں پتہ نا؟ جب صاحب پتہ نہیں اور یہ بھیجی نہیں صلوات تو نماز ہوگی نہیں، نماز ہوگی نہیں تو زندگی بیکار، زندگی بیکار تو عالم کی تخلیق ہے۔ بس توجہ چاہ رہا ہوں، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آل ابراہیم کو اگر نہ سمجھا، اب سنیے، آ گئے نبی مسجد میں بیٹھ گئے، این آیا نامی المحترم، آئیے چچا نکاح پڑھائیے، نہیں خطبہ پڑھیے، القی الخطبہ، چچا خطبہ القاء فرمائیے۔ حضرت ابو طالب بیٹھے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، کیا نبی سے بہتر کوئی خطبہ پڑھ سکتا ہے؟ جس کی زبان پر وحی کا پہرا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی بولی جو بولتا ہو اس سے بہتر خطبہ؟ اس نے کہا چچا آپ پڑھیے۔ اور یہ طے ہے عالم اسلام میں کہ افضل کی جگہ پر کمتر نہیں آ سکتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگر قول رسول کے ایکول قول ابو طالب نہ ہوتا تو یہ مطالبہ عدل کے خلاف ہوتا۔ چچا خطبہ پڑھیے۔ اب چچا نے کیا پڑھا؟ میں نکاح پڑھنے آ گیا آپ کے یہاں، اب میں نے صاحب پڑھنا شروع کیا، میں ممتاز اللہ فاضل ہوں اور میں صاحب ایسا ہوں اور امریکہ گیا، لندن گیا، یہ گیا ہو گیا، میرے پاس باغ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ ہے، کمال کر دیا۔ لوگ کہیں گے پاگل ہوا، بھگاؤ اس کو۔ خطبے میں اللہ کی ثنا کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، پیغمبر و آل پیغمبر پر درود ہوتا ہے، یہ اپنی یہاں ساری باتیں الاپ رہا ہے، یہ کوئی خطبہ ہے؟ اب سنیے، حضرت ابو طالب بیٹھے، نبی نے کہا پڑھیے خطبہ۔ حضور نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و سلالت ابراہیم۔ دیکھو بانی شریعت بیٹھا ہے، شریعت کا مالک محمد بیٹھا ہے اپنی مسرت پر۔ ابو طالب پڑھ رہے خطبہ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب چھوڑ دیا۔ جعلنا من زرع ابراہیم، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے آل ابراہیم بنایا۔ نہیں سون ہے عزیز، سون ہے۔ کیا کہا؟ بریلی کی مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں ابو طالب خطبہ، محمد کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں۔ محمد ہے صاحب شریعہ غرہ، تو جو چاہ رہا ہو صاحب رسالت مطلقہ۔ ابو طالب کہہ رہے محمد یہ ہے تیرا خطبہ نکاح جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں فخر اپنا بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے آل ابراہیم بنایا۔ تو اگر آل ابراہیم نہیں تھے تو محمد کو کہنا یہ تھا چچا یہ نہ کہو، آپ آل ابراہیم نہیں ہیں، لیکن آل ابراہیم تھے، آل ابراہیم تھے، آل ابراہیم تھے۔ 1 منٹ کی بات بھول گئے۔ مسلمان نے کیا کہا کہ نماز ہوگی نہیں اگر صلوات نہ پڑھی جائے، اور مسلمان کی صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، وہاں آل ابراہیم پر بھی صلوات ہے۔ اور آل ابراہیم کون ہے؟ ابو طالب ہیں۔ توجہ چاہ رہا؟ گئی بھینس پانی میں، ممبر پر تالیاں بجاؤ، ڈگڈگی بجاؤ، تب سمجھ میں آتا ہے۔ ارے بھائی سارا معاملہ ہے، نماز ہوتی نہیں،
اور مسلمانوں کی نماز صلوات کے بغیر کسی کی نہیں ہوتی. مسلمانوں کی صلوات پہ آل ابراہیم ہے کیا نہیں ہے نا؟ جب تک آل ابراہیم پہ درود نہ ہو، صلوات نہ ہو، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. ابو طالب محمد کے سامنے کہہ رہے ہیں میں ہوں آل ابراہیم. اس کا مطلب یہ 72 فرقے اپنی نمازوں میں جب تک مصلی پہ رہتے ہیں، جب تک تو ابو طالب پہ صلوات پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر آتے ہیں. یہ ہے بات بھائی، یہ بتانا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ دے رہے سی بات ہے. کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی پوائنٹ میں نے بھرتی کا آپ کو نہیں سنایا. میری بنیاد تھی آیت قرآنی. اس طرح کی مجلسیں سنیے، خطیبوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، غلط روایتوں پہ داد نہ دیجئے، غلط استدلال پہ داد نہ دیجئے، ذاتی خیالات پہ داد نہ دیجئے. ماحول بہت بگڑ رہا ہے. یہ منبر امانت رسالت کی جگہ ہے، خیانت کی جگہ نہیں ہے. یہ منبر قوم کو علم دینے کے لیے آیا ہے، جاہل بنانے کے لیے نہیں آیا. اب عادت ڈالیے ذرا علمی شاپارے اپنے وجود میں اتارنے کے لیے، جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں. منبروں پہ وہ پڑھا جا رہا ہے اور مجمع ہے کہ جھوم جھوم کے نعرے لگا رہا ہے، داد دے رہا ہے. مجرم خالی خطیب ہی نہیں ہے، آپ بھی ہیں. مطالبہ کیجئے، یا قرآن پڑھیے یا حدیث پڑھیے، اپنا ذاتی خیال نہیں. یہ اہل بیت کی بارگاہ ہے. اللہ نے اگر ان کے فضائل بیان نہ کیے ہوں تو تجھے اضافے کی گنجائش ہے، لیکن جب اللہ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تو ضرورت کیا ہے آپ کو؟ یہ ہے منزل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آپ کو امام زمانے کی ضمانت میں دیا. بہت دیر ہو گئی، اتنی طولانی گفتگو آپ نے سنی، میری کج بج بیانی، میں کچھ عرض نہیں کر سکا ہوں. غور کریے گا، یہ ہے منزل. سوال یہ ہے کہ نماز میں اہل بیت کا تذکرہ اللہ نے کیوں رکھا؟ صلوات کو روح نماز، نفس نماز، جان نماز، شان نماز کیوں بنایا؟ جب تک صلوات نہ ہو نماز نہیں. اصل میں بس اتنی سی بات ہے کہ ڈیوائیڈر ہے، خط امتیاز ہے نماز عام لوگوں کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان. نماز وہ ہے کہ سب پہ جس کا احسان، اور اہل بیت وہ ہیں جن کا نماز پہ احسان. کیسے بچائی نماز؟ بتائیے کس طرح بچائی نماز؟ جوان لاشا اٹھا کر سجدہ کرنا، عبادت الہی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بجا لانا. کیا اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کہیں اور آپ کو نظر آئے گا؟ میں کیا پڑھوں جہاں پانی بھی نہیں، 72 گھنٹے سے پانی نہیں ہے، مگر بتا سکتا ہے کہ کوئی نماز وقت سے الگ ہٹ کے ہوئی ہو؟ چلیے میں مصائب نہیں پڑھتا، ایک تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اہل بیت نے نماز کو کیا وقار دیا. نماز کو صرف عبادت نہیں رہنے دیا، معجزہ بنا دیا. آپ کہیں گے معجزہ کیسے؟ وہی فضائل، وہی مسائب ہے. گفتگو تمام ہو رہی ہے. پروردگار ان نورانی چہروں کو، ان عقیدت میں ڈوبے ہوئے وجودوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری قوم میں بہت امن رہے، اطمینان رہے، بھائی چارگی رہے، ایک دوسرے سے محبت رہے. قوم اس وقت بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی ہے. رہبر ہی رہزن بنتے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا صاحب؟ قوم کا کیا ہوگا؟ جہاں قوم جن پر بھروسہ کر رہی تھی وہی قوم کو اب داؤں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. تو بڑی پکاریے، استغاثہ کیجئے امام زمانہ کی بارگاہ میں. سرکار نظر عنایت اس بکھرتی ہوئی قوم کو بچا لیجئے. کیا کیا نئے نئے روزانہ مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اب ممبر پہ بیان کروں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ غیبت کر رہا ہے، ممبر کی غیبت کی جگہ نہیں ہے. آپ کچھ سوچ لیجئے گا. بہرحال خطرناک ماحول تو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قوم پر اس وقت کٹھنائی تو ہے، مگر ہم اب بھی مطمئن بیٹھے. کبھی پکارتے امام زمانہ کو، رو کے پکاریے، پکارنے کا وقت ہے. بہت بھیانک ماحول آ گیا ہے. اب زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی تنازع ہونے لگے ہیں.
جھگڑے ہونے لگے، ٹکراؤ ہونے لگے. کہاں جا رہی ہے قوم؟ کہاں ہے ظرف سخا؟ کہاں ہے ظرف ولا؟ کہاں ہے ظرف مودت؟ کہاں ہے اہل بیت کی سیرت؟ ذرا سمجھیے. مگر اہل بیت نے نماز کو جو مرکزیت اور جو اعزازی شان عطا کی ہے وہ سنانے جا رہا ہوں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے بیٹھے سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. سب کی نمازیں قبول ہیں. والدین بچوں کو 7 برس کی عمر سے نماز سکھانے لگتے ہیں، حالانکہ 15 برس کے سن میں واجب ہے، مگر تربیت کے حوالے سے 7 برس کا سن جو روایات میں آیا ہے آپ تربیت دینے لگتے ہیں بچوں کو. یہ آپ کا نماز سے رشتہ، گہرا لگاؤ، اہل بیت سے محبت کا اظہار، ان کی سیرت پہ چلنے کا یہ رخ ہے. مگر ذرا سمجھیے، آج بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نماز کا ایکوریٹ اول وقت کیا ہے. بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. اب میں آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ کربلا چلو اور کربلا کی حالت کو نظروں کے سامنے رکھو. سچویشن کیا ہے؟ کم سے کم عاشور کے دن 72 گھنٹے کی پیاس، دہشت، وحشت، وہ چیزیں الگ، خوف، ہراس، یہ سب چیزیں الگ. یہ انسانی زندگی پر، حیات پر اور انسانی جسم پر بڑا اثر انداز ہوتی ہے. یہ دہشت کی کیفیتیں، یہ ہیبت کی کیفیتیں. جو کچھ کربلا میں ہو رہا تھا، بچوں کے دل ہل رہے تھے، سیدانیاں کانپ رہی تھیں خیموں میں، نبی زادیاں لرز رہی تھیں. یہ تو آپ نے دیکھا. تو یہ الگ، 72 گھنٹے کی پیاس الگ. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان 72 گھنٹے پیاسا رہ جائے تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، باڈی واٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور جسم کے پانی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں رخصت، ختم. نہ وہ سوچ سکتا، نہ کچھ سمجھ سکتا، نہ فکر کر سکتا، کچھ نہیں. اور جہاں لوئے ہوں، جہاں انگارے برس رہے ہوں، جہاں شعلے نکل رہے ہوں، 27 لاکھ کا لشکر، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 2 لاکھ 9 لاکھ تک تو میرنیس نے بھی کہا ہے. 12 ان چیزوں پہ نہیں جانا ہے. لشکر مختلف طریقے سے لکھے، 40,000، 60,000، 2 لاکھ، 9 لاکھ، 27 لاکھ. میں کسی روایت کو معتبر و غیر معتبر یہاں بحث پہ نہیں لانا چاہتا، مگر یہ کہ کثرت تھی دشمنوں کی، اور دشمن حرکتیں کر رہے تھے ڈرانے کے لیے. کبھی آگ لگاتے تھے خیموں کے چاروں طرف، کبھی گھوڑے دوڑاتے تھے کہ ڈرے حسین والے. تو جو چاہ رہا ہوں، 72 گھنٹے کی پیاس گزر چکی ایسے ماحول میں، تو جسموں میں پانی تو رہا نہیں. اب دیکھیے نماز کیا پاور دیتی ہے انسان کو، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا، کوئی مصائب کی روایت نہیں پڑھوں گا آج میں آپ کو ایک یہاں پر فکری کیفیت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے انصاف پر چھوڑتا ہوں، حوالے کرتا ہوں. ایسی حالت میں 72 گھنٹے گزر چکے پیاس میں، اور فرمانے جھلس رہے بدن. میں نے تو ایک روایت دیکھی ہے کہ پیاس کی شدت یہ تھی اور جھولوں کی جھکڑ میں ایسی آتش تھی، ایسی تپش تھی، ایسی سوزش تھی کہ ان جسموں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے. ہمارا مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، تصور کرنے کی چیز ہے. بریلی سے اٹھو ذرا، کربلا میں پہنچا اپنے آپ کو. جب 72 گھنٹے کی پیاس بڑھی تو ایک مرتبہ ایک جیالہ آگے بڑھا اور امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہے، فرزند فاطمہ، یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے. سوچا نہیں آپ نے؟ روتے ہوئے جائیے گا. آپ نے شاید فیصلہ نہیں لیا. جہاں جسم کا پانی ختم ہو جائے، جہاں ذہن کام کرنا چھوڑ دے، جہاں انسان بالکل بے بس ہو جائے، فکر نہ کر سکے، وہاں پر فیصلہ دیکھو حسینی جیالے کا
خود حسین سے کہہ رہا ہے بانی شریعت کے نواسے سے کہ یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ یہ صحیح فیصلہ کس بات کی دلیل ہے؟ اور امام حسین نے انکار نہیں کیا، سینے سے لگا کے پیشانی کو چوم کے ایک جملہ کہا، جعلک اللہ من المصلین یا ابا سمیمہ سیداوی، اے ابو سمیمہ سیداوی اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل رکھے۔ صدقتا، تو نے سچ کہا، یہی اول وقت نماز ظہر ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے پکارا، آئنا ولد علی اکبر، کہاں ہے میرا بیٹا علی اکبر؟ تو روایت کہتی ہے کب برق الخاطف، علی اکبر ایسے آئے جیسے چمکتی ہوئی بجلی، اور آ کے کہتے لبیک کیا بتا، کیا حکم ہے میرے بابا؟ کہا عزم یا بنیا، بیٹے ذرا اذان تو کہو۔ علی اکبر نے اذان کہی۔ سوچو پیاسی زبان سے، کانٹے بھری ہوئی زبان سے جب اکبر کے لبوں سے زینب نے اللہ اکبر سنا ہوگا، ماں لیلا نے اللہ اکبر کی صدا دہن علی اکبر سے نکلتے ہوئے محسوس کی ہوگی، تو ماں نے کلیجہ نہیں پکڑا ہوگا۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی۔ بس عزیزوں، نماز کے لیے آمادہ ہیں حسین، مصلی امامت پر حسین، اقامت ہو چکی۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے حسین نے رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھائے، کانوں کے لووں تک اپنے دونوں انگوٹھے لائے، نیت کی، تکبیر کہی، اللہ اکبر، نماز کا آغاز ہو گیا۔ مگر ادھر سے لاکھوں کی تعداد میں ظالموں کے ہاتھوں میں تیر کمان، وہ حسین کو نماز میں شہید کرنا چاہ رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ ادھر سے کیا ہوا کہ صف جماعت سے، مامومین کے درمیان سے دو جیالے نکلے، اور نکلنے کے بعد حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سنیے گا، ایسی نماز ملے گی؟ آخری نماز حسین پڑھا رہے ہیں، مگر کیا سمجھا؟ ایک طرف ہے عبادت، ایک طرف ہے امامت، یہ دونوں نکل کے آئے، حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عالم خوف میں نماز قصر ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، جمعہ کا دن ہے، ظہر کی نماز ہے، کربلا میں جمعہ نہیں ہوا۔ لوگ جو کہتے جمعہ نہیں ہوا، عاشور تھا اس لیے نہیں ہوا، نہیں، عالم خوف میں تھے حسین۔ شریعت کا حکم ہے کہ خوف میں نماز قصر ہو جاتی ہے، اور جب نماز قصر ہو تو جمعہ واقع نہیں ہوتا ہے۔ حسین نے ظہر کی نماز پڑھی، جیسے ہی حسین نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے، ان دونوں نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ سنیے گا، حسین نے قرأت کی، سورہ حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، یہ سامنے کھڑے رہے۔ حسین رکوع میں گئے، یہ لوگ بھی جھک گئے۔ حسین سجدے میں گئے، یہ لوگ زمین پہ آ گئے۔ جان رہے ہو یہ عمل پہم کیوں ہے؟ اصل میں تیر آ رہے تھے۔ حسین جب نماز پڑھ رہے تھے، جو تیر آتا تھا سعید و زہیر اپنے بدن پہ لیتے تھے۔ قرأت کے درمیان ہزاروں تیر آئے، ان پیاسے جیالوں نے وہ تیر اپنے بدن پہ لیے، تیر آتے رہے۔ حسین جب رکوع میں گئے، یہ بھی منزل رکوع میں ہے، تیر لے رہے۔ اب جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو میں نے روایت دیکھی ہے، سعید نے زہیر سے کہا، زہیر نے سعید سے کہا، دونوں نے باہم مکالمہ کیا، ایک دوسرے کہتے ہیں بھائی، کہاں بھائی؟ کہ کوئی تیر ہمارے جسم سے گزر کر حسین کے جسم پہ نہ چلا جائے، یہ احتیاط کرنا، ورنہ کل حشر میں فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ نے سوال کر لیا تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ جسم سے جسم ملائے رکھو اور وہی عمل میں لاتے رہو جو حسین انجام دے رہے، ایک ایک تیر اپنے سینے پر رہتے رہے۔ حسین کی نماز کی سپر بنے ہوئے ہیں یہ دونوں سپاہی۔ حسین نے دوسری رکعت نماز تمام کی، آخری سجدے سے اٹھے، سلام تشہد، اور جب آپ نے رکعت کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزو، نوجوانوں، اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لینا، جیسے ہی حسین نے سلام پھیرا، یہ دونوں مڑے، اور مڑنے کے بعد ہاتھ جوڑے اور ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال اجازت ہے روح پرواز کرے؟ یا ابن الزہرا آتذر لی
ہمیں اجازت دیتے ہیں زہرا کے بیٹے آپ کہ ہماری روح جسموں سے پرواز کرے؟ یعنی اگر حسین اب بھی کہہ دیں تو یہ دونوں جیالے اپنی روح کو روکنے پر کنٹرول لگتے ہیں. سمجھے؟ یہ نماز نے پاور دی ہے، یہ حسین کی محبت نے پاور دی ہے. جہاں کائنات مجبور ہے کوئی اپنی روح کو نہیں روک سکتا مگر یہ روح کو روک سکتے ہیں. جیسے یہ کہا حسین نے اور انہوں نے کہا مولا اجازت ہے، اگر کوئی اور حکم ہو تو بجا لائیں. حسین کو پیار آیا، مصلی سے اٹھے، دونوں شہیدوں کے درمیان میں بیٹھے، خون میں غرق تھے دونوں. ایک کا سر دانے زانو پہ رکھا، دوسرے کا سر بائیں زانو پہ رکھا، بالوں میں انگلیاں پروئی، پیشانیوں کو چوما، دہن پہ دہن رکھ کے ایک جملہ کہا، سعید و زہیر تم جا رہے ہو نا، مجھ سے پہلے نانا کی خدمت میں نانا کو بتا دینا سارے حالات. اب وفاداری میں سمجھتا ہوں روتے ہوئے اٹھنا چاہیے. حسین نے کہا میرے نانا سے سلام کہنا، سارے قواعد بتا دینا، حالات بتا دینا، نانا سے آپ کی بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہے، خیموں کے کیا حالات ہے، میرے لشکر کی کیا حالت ہے، آپ کے نواسے کا کیا عالم ہے، سب بتا دینا سعید و زہیر. ابھی محض گفتگو تھے حسین سعید و زہیر سے کہ آپ نے ایک اضطراب دیکھا، ایک تبدیلی دیکھی کہ سعید و زہیر کروٹیں بدلنے لگے. حسین نے کہا کیا ہوا میرے پیارو؟ کہا مولا وہ آپ کے نانا آ گئے، آپ کے نانا آ گئے. کہا کس حالت میں ہے؟ کہا جانے کوثر لیے ہوئے ہیں اور کہتے سعید و زہیر تمہارا امتحان ختم ہو گیا، اپنی پیاس بجھا لو، اب تکلیف شرعی ختم ہے. حسین کہتے پی لو پانی. کہا مولا تکلیف شرعی ختم ہوئی ہے مگر شعور وفا تو باقی ہے. مولا آپ کی سکینہ پیاسی رہے اور ہم پانی پی لیں، آپ کا اصغر پیاسا رہے اور ہم پانی پی لیں، خیموں میں آلاتش کی آوازیں بلند ہو. یہ اصول وفا کے خلاف ہے. مولا نہیں پیے گے پانی. مجلس تمام ہو گئی، تھوڑا وقفہ گزرا تھا، اب پھر ان کی حالت تبدیل ہوئی. حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بابا آ گئے ہیں علی مرتضیٰ. تھوڑی دیر اور گزری، اب کون آیا ہے؟ آپ کے بھائی حسن سبز قبا آ گئے ہیں. یہ کیفیتیں گزری، ایک کیفیت تھی مگر چوتھے مرحلے پر روایت کہتی ہے کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور انہوں نے اپنے سینوں کو ایسے دبایا اور آنکھوں سے آنسو چھل کے حسین نے کہا میرے شہزادو اب کیا ہوا؟ کہ مولا آپ کے نانا آئے تو پہچان لیا، آپ کے بابا آئے تو پہچان لیا، آپ کے بھائی آئے تو پہچان لیا، اب کے آنے والا پہچان میں نہیں آ رہا ہے. کہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ پاؤں سے لے کے سر تک حجاب میں ہے، برقعے میں ہے، ملبوس ہے. حسین نے کہا کدھر سے آنے والا آ رہا؟ کہ مولا وہ آ رہا. حسین نے اپنے بالوں کو بکھرا کے کہا سعید و زہیر پیر سمیٹ لو، بے ادبی نہ ہو جائے. ارے میری ماں فاطمہ آ گئی ہے، میری دکھیاری ماں آ گئی ہے. جنت البقیع کو چھوڑ کر فاطمہ بیٹھی، سینوں پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا سعید و زہیر تمہارا شکریہ، میرے لال کو ظہر کی نماز تم نے اس شان سے پڑھائی کہ ایک تیر کا نشان نہ نے دیا. ارے عصر کے وقت آ جانا جب میرا لال ہوگا، میرا زانو ہوگا، شبر کا کن خنجر چل رہا ہوگا، حسین پر جھاڑے گھا رہا ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور میں کہہ رہی ہوں گی بابا یہ آپ کا وہ حسین ہے جس کو آپ نے زبان چسا چسا کا پالا تھا. واہ غربتا واہ مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري على الله إن الله بصير بالعباد. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. کریم ہم کو مسلسل پہم اچھے اعمال اور نیک کردار عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں عزادار ان کی حفاظت فرما.
ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو مغفرت کے ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مراجع کرام، آیات اعظام، مجتہدین حق، فقہاء اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کے توفیقات و تائیدات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ کریم، ہماری قوم میں امن، اطمینان، جذبہ قوت اور جذبہ ایثار کو فراوانی عطا فرما۔ پروردگار، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمارے گناہوں کی کثرت کی طرف نہ دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔